نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فش پر ہے تیری نظر سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر کونین کے دلہا آتے ہیں جبرائیل منادی کرتا ہے آفاق پہ ڈنکا بجتا ہے آفاق پہ شورش ہوتی ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے گر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اللہ جل جلالہ و والہ وعظم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و سلام اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بسم کائنات سید المرسلین قائد المرسلین امام المرسلین امام الانبیاء خاتم الانبیاء دستگیر دو جہاں ہم سارے زمان سید سروران سید مرسلان حامی بے قسام تاجدار مدینہ تاجدار انبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہوار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت معزز محتشم سامعین ذوی احتشام احباب سیوکار ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت آج کی رات بڑی فضیلتوں کی حامل رات ہے اور یہ وہ رات ہے
جس رات میں اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ السلام کو عظیم معجزہ معراج عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو معجزہ معراج عطا فرمایا گیا، اس حوالے سے پچھلے جمعے پر بھی گفتگو ہو رہی تھی، اس سے پچھلا جمعہ بھی اسی موضوع پر تھا۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے معراج کا جو آخری حصہ ہے اس حوالے سے آج جو ہے وہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت فرمائی اور انبیاء کی امامت فرمانے کے بعد جب وہاں سے جو سفر آگے کا جو شروع ہوتا ہے، یہاں تک کا جو سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ سفر قرآن نے بیان کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں تک کا سفر جو ہے یہ نص قطعی اور قرآن سے یہ واضح ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے جو آگے کا سفر ہے یہ احادیث متواترہ اس حوالے سے موجود ہے، اور احادیث کے اندر تفصیلاً جو ہے اس حوالے سے ذکر ہے، اور یہاں سے آگے کا جو سفر ہے وہ احادیث طیبات کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ آگے کا سفر جو ہے وہ طے کیا ہے۔ مسجد اقصی سے جب آگے آسمانوں کی طرف سفر کا آغاز ہوتا ہے، مسلم شریف کی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین وہاں سے سواری کو لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب آسمانوں کی طرف رواں دواں ہوئے، اور حضور کی سواری جب پہلے آسمان پر پہنچی تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے، اور حضور کو مبارکباد دی گئی، مرحبا نبی الرحمہ، برگزیدہ نبی مبارک ہو۔ دوسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ اور ہر نبی نے پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، ہر آسمان پر جب وہاں پر پہنچتے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا اور آگے سے آواز آتی کون؟ تو حضرت سیدنا جبریل امین جو ہے وہ جواب دیتے میں جبریل، اور پھر پوچھا جاتا کہ آپ من انت، آپ کے پاس ساتھ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا جاتا۔ پھر آگے سے سوال آتا کہ کیا بلائے گئے ہیں یا خود آئے ہیں؟ تو حضرت سیدنا جبریل امین جو ہے وہ جواب دیتی کہ اللہ رب العالمین نے بلایا ہے۔ پھر آسمان کا دروازہ کھلتا اور ہر نبی جو ہے وہ وہاں پر استقبال کرتا، اور وہاں پر پورا جو ہے وہ اہتمام ہوتا، اور اہتمام کے ساتھ پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک ہر نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ واضح ہوتی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت فرمائی تو تمام نبی جو ہیں وہ مسجد اقصی میں موجود تھے، اور تمام نبیوں نے مسجد اقصی کے اندر حضور کی امامت میں نماز پڑھی، اور وہاں سے جب آسمانوں کی طرف چلے تو حضور کے جانے سے پہلے وہ انبیاء آسمانوں پر موجود تھے، پہلے آسمان پر دوسرے پر حضور کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے برگزیدہ افراد کو یہ قوت عطا فرماتا ہے، یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ مسجد اقصی میں بھی موجود ہے، اور پھر حضور کے پہنچنے سے پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر وہ پہنچ چکے ہیں۔ تو وہ پہنچے تو رفتار نبوت سے پہنچے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو سفر فرما رہے تھے وہ رفتار نبوت پر نہیں تھے، وہ سفر جو ہے وہ براق پر تھا۔ تو اس لیے حضور سے پہلے جو ہے وہ انبیاء پہلے، دوسرے، چوتھے، چھٹے، ساتویں آسمان پر پہنچے اور حضور کا استقبال کیا گیا، اور حضور کا استقبال کرنے کے بعد ساتویں آسمان سے جب آگے کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، ساتویں آسمان سے آگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کا سفر طے کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا کی فضاؤں میں داخل ہوئے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں پر حضرت سیدنا جبریل امین کا حجرہ مقدسہ ہے۔ سدرۃ المنتہا پر جب حضور کی سواری سدرہ پر پہنچی تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام وہاں رک گئے۔ جب وہاں پر رکے حضور نے جبریل سے کہا، جبریل رک کیوں گئے ہو؟ آگے بڑھو۔ مقام سدرہ جبریل کے لیے وہ مقام جو تھا وہ سدرہ بن گیا۔ اب جبریل جو ہے وہ حضور کی ہم رکابی سے پیچھے ہٹنے لگی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل رک کیوں گئے ہو؟ آگے چلو۔ فرمایا بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی بردر خرام، چون در دوستی مخلصم یا فتح، غنادم سے صحبت چرانا تافتا۔ حضور نے کہا جبریل سے کہ اے جبریل، جب تم نے دوستی پہ مجھے مخلص پایا، جب تم نے میرے ساتھ دوستی کی، مجھے دوستی کے اندر جو ہے وہ مخلص پایا، تو اب تم مجھے یہاں سے پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے؟ تم پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ مسجد حرام سے لے کر سدرۃ المنتہا تک تم میرے ساتھ رہا، سدرۃ المنتہا تک کا سفر جو ہے وہ میرے ساتھ کیا، ہر جگہ پہ میرے ساتھ رہا، اور دوستی کے اندر مجھے مخلص پایا، تو اب تم میرے ساتھ آگے کیوں نہیں آتا؟ اب یہاں پر رک کیوں گیا ہے؟ آگے کیوں نہیں آتا؟ جب تم نے دوستی میں مجھے مخلص پایا ہے تو پھر آگے میرے ساتھ چل۔ جب حضور نے جبریل سے کہا تو حضرت جبریل نے حضور کی بارگاہ میں سدرۃ المنتہا کے مقام پر جو حضور نے عرض کیا، اور اس کو علی نے بیان کیا کہ اگر جبریل نے کہا حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آیا، پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، چھٹے، ساتویں آسمان تک آیا، پھر ساتویں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا پر آیا، میں آپ کے ساتھ رہا، لیکن اب اگر سدرۃ المنتہا سے آگے ایک قدم بھی چلتا ہوں تو میرے پر جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ یہ مقام سدرہ جو ہے وہ میری انتہا ہے،
مقام سدرہ جو ہے وہ میری بلندی کی انتہا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ سدرۃ المنتہا وہ سرحد ہے، اس سے آگے نہ کوئی فرشتہ گیا، نہ کوئی نبی گیا، نہ کوئی ولی گیا، آگے کوئی نہیں گیا، یہاں پر انتہا ہے، آگے جانا یہ آپ کا کام ہے۔ مقام سدرہ پر حضور کی بارگاہ میں جبریل نے کہا، یہاں پر جبریل کی پرواز کی انتہا ہو گئی سدرہ پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آگے کا سفر جو ہے وہ آپ نے طے کرنا ہے، آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو جب جبریل نے وہاں پر راب دیا تو آقا کریم علیہ السلام نے جبریل سے کہا، اخی جبریل، اے جبریل اب میں آگے جا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اگر کوئی پیغام ہو تو دے دے، اللہ کی بارگاہ میں تیرا پیغام پہنچا۔ جبریل سے کہا گیا سدرۃ المنتہا کے مقام پر، اور یہ وہ مقام وہاں پہ جا رہا ہوں جہاں میرے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی آرزو ہو تو بیان کرو، کوئی تمنا ہو تو بیان کرو۔ اب یہاں پر مقام غور ہے کہ باقی جتنے انبیاء اکرام کے حالات زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ان کے حالات و واقعات کو اٹھا کر دیکھیں، جب بھی ان کو کسی مقام پر کوئی پریشانی آتی، کوئی مشکل آتی، تو وہ انبیاء حضرت جبریل سے جو ہے وہ کہا جاتا، اور جبریل جو ہے وہ پیغام لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا۔ اور تمام انبیاء کرام تمام کے حوالے سے ہی ہے، لیکن آج حضور جبریل سے کہہ رہے ہیں کہ اے جبریل پہلے جتنے انبیاء آئے ان کا پیغام لے کر تم رب کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت تم نے میرے جد امجد سے کہا تھا کہ اے ابراہیم اگر کوئی پیغام ہو تو پیغام دے دیں، آپ کا پیغام میں رب کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا۔ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں پر آپ کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ میرے جد امجد سے کہا تھا اے جبریل آج تو بھی سن لے کہ مصطفیٰ وہاں جا رہا ہے جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتا، جہاں پر جبریل کی بھی انتہا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جب آگے کا سفر جو ہے وہ طے کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا جبریل امین کے وہاں پر مقام کی انتہا ہو گئی، اور مورخین لکھتے ہیں کہ آگے کا سفر جو ہے وہ براق ایک مقام آیا کہ براق کی بھی انتہا ہو گئی۔ براق کی جو سواری تھی آگے جانے میں اس کی بھی ہمت نہیں تھی، پھر آگے ایک سواری آئی جس کو رف رف کہا جاتا ہے۔ رف رف جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور پھر آپ رف رف پر آپ نے سواری کی، اور سدرۃ المنتہا سے آگے اس رف رف پر حضور تنہا آگے تشریف لے گئے، اور معراج کی رات ساری بلندیاں محبوب کریم کے قدموں سے پمال ہو رہی ہیں۔ حضور وہاں پہنچے جہاں پہنچنا تو درکنار کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضور کی پرواز جو ہے وہ وہاں پر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو اس جگہ کا جو نقشہ کھینچتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہی لامکان کے بقی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ اور حضور علیہ السلام معراج کی رات جب عرش معلیٰ پہ رونق افروز ہوئی، حضور کے قدم مبارک عرش معلیٰ کا تاج بن گئے، تو اعلیٰ حضرت فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں،
فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ اور حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے، آسمانوں تک آپ کے ساتھ انبیاء آئے، جنتوں تک جو ہیں وہ فرشتے آئے، سدرہ تک جو ہیں وہ جبریل آئے، جہاں تک براق جا سکتا تھا براق گیا، جہاں تک رف رف کا نور کا تخت جو تھا وہ جا سکتا تھا وہ نور کا تخت گیا، آپ اس پر سوار ہوئے، ایک مقام آیا وہ رف رف بھی تھک گیا، کہیں جبریل تھک رہا ہے، کہیں براق تھک رہا ہے، کہیں رف رف تھک رہا ہے، جہاں پر ساری رفتاریں ساری پروازیں تھک جاتی ہیں، آج کی رات جو ہے وہ حضور اس سے بھی آگے تشریف لے جا رہے ہیں، اس سے بھی آگے جا رہے ہیں۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ حضور علیہ السلام اکیلے تجلیات کی بارشوں میں تجلیات کے مرکز کی طرف جا رہے ہیں، آگے 70,000 حجابات کے نور ہیں، اور یہ 70,000 حجابات نور جو ہیں ان کو بھی حضور جو ہیں وہ آگے طے کرتے جا رہے ہیں۔ 70,000 حجابات نور جب ان کو طے کر لیا اور حضور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام لامکان کی سرحدوں اور قرب کے فاصلوں کو طے کر رہے ہیں، حضور آگے بڑھ رہے ہیں اور آواز آتی ہے، ادنو منی یا محمد، اے محمد اور قریب آئے، ادنو منی یا محمد، اے محمد مجھ سے اور قریب ہو جا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ آواز جو ہے کلام جو ہے وہ اللہ کا تھا، اور اس مقام پر جس آواز میں مجھے وہ آواز سنائی گئی وہ آواز جو ہے وہ ابوبکر صدیق کی تھی۔ کلام رب کا تھا کہ جن الفاظ میں ادنو منی یا محمد، اے محمد اور قریب آ جا، اور وہ جو آواز تھی وہ ابوبکر صدیق کی تھی، اور حضور فرماتے ہیں میں اس سے اور آگے گیا اور آگے بڑھا، اور اتنا قریب ہوا کہ جہاں پر کوئی فاصلہ نہ رہا، اور ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اتنا قریب ہو گیا کہ دو کمانوں کی ایک، جب کمانوں کو ملایا جاتا ہے تو وہ آپس میں جب مل جاتی ہیں فاصلہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو دو کمانوں کے ملنے سے بھی میں رب کی بارگاہ میں قریب ہو گیا۔ فقال قاب قوسین او ادنا، حضور فرماتے ہیں جب میں قریب ہوا، اور یہاں پر مقام غور ہے، ایک مقام وہ ہے موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ رب ارنی، مولا اپنا دیدار کرا، آگے سے جواب آتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر التجا کرتے ہیں تو اللہ کریم کی طرف سے آتا ہے وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ موسیٰ سے کہا جاتا ہے کہ اگر تو اصرار کر رہا ہے نا تو پھر پہاڑ کی طرف دیکھ۔ ایک نور کی ایک جھلک اس پہاڑ پہ ڈالی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایک مقام وہ ہے، اور ایک مقام یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہاں پر تجلی پہاڑ پہ ڈالا گیا تھا، لیکن ایک مقام وہ ہے کہ جہاں پہ فکانا قاب قوسین او ادنا، کہ اتنا قریب ہو گیا کہ تمام فاصلے جو ہیں وہ مٹ گئے، تمام فاصلے ختم ہو گئے، اور جب تمام فاصلے ختم ہو گئے
اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا، ما زاغ البصر وما طغى، کہ جب اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا تو نہ پلک جھپکی، بے ہوش ہونا تو دور کی بات ہے، پلک تک نہیں جھپکی، اور حضور فرماتے ہیں کہ میرے چہرے پر تبسم تھا اور میں اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس مقام پر پہنچے اور وہاں پر جب حضور جو ہیں یہ سارے فاصلے طے کر کے وہاں پر پہنچے، اور جب کوئی کہیں پر جاتا ہے، مہمان جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچے رب کی بارگاہ میں، اور وہاں پر کچھ بھی اور کوئی نہیں ہے، یا خدا ہے یا خدا کا رسول ہے، اور وہاں پر حضور نے جب حضور رب کی بارگاہ میں تحفہ لے کر گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں تیرے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، اور وہ تحفہ کیا لے کر آیا ہوں؟ حضور نے رب کی بارگاہ میں کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس مقام پہ کہا کہ مولا میری تمام بدنی قولی فعلی جو عبادتیں ہیں وہ صرف اور صرف تیرے لیے۔ اس مقام پہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب یہ حضور نے رب کی بارگاہ میں کہا اور پھر اللہ کریم کی طرف سے جو جواب آیا اس مقام پہ، تو اللہ کریم نے فرمایا، جب حضور نے یہ پڑھا تحیات للہ والصلوات والطیبات، تو آگے سے جواب آیا اللہ کی طرف سے السلام علیکہ ایھا النبی، کہ اے نبی تجھ پر سلام، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے نبی، اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو۔ اب حضور کی ذات پہ رب جو ہے وہ سلام بھیج رہا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی کا وہی ترجمہ ہے جو سلام پڑھا جاتا ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا وہی ترجمہ ہے۔ اور جب اللہ نے حضور کی ذات پر سلام بھیجا اور پھر قربان جو حضور کی عظمت اور شان پر اور امتیوں کی قسمت پہ ناز کرو، آقا کریم کی امت پر قربان جو، جب حضور نے رب کی بارگاہ میں یہ تحفہ دیا، اللہ کریم نے حضور کی ذات پہ سلام بھیجا، اور پھر حضور نے یہ جملہ کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہے۔ اور فرشتوں نے پھر گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ہم سب فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اور جب یہ ذوالنیاز کی گفتگو ہوئی اور پھر آگے جو بات ہوئی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، قرآن کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اپنے خاص بندے کی طرف جو وحی فرمائی، اور یہ وہ وحی ہے کہ جس وحی کے درمیان نہ جبریل ہے، کوئی نہیں ہے، یا ذات خدا ہے یا ذات مصطفیٰ ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے نبی کے اوپر وحی فرمائی، اور وہ وحی کیا تھی؟ علماء اس میں متعدد اقوال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ وحی کے جو ان میں جو حضور کو عطا کیا گیا، اس میں ایک تو علم شریعت تھا، جو علم شریعت حضور نے آگے سب کے سامنے بیان کیا، اور اس میں دوسری ایک چیز تھی، وہ تھی معارف الہیہ، جو اس مقام پہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے، معارف الہیہ، جو خاص لوگوں کا جو حصہ تھا، عام لوگوں کا حصہ نہیں تھا۔
اور دوسرا وہاں پہ علوم رزقیہ وہ عطا کیا گیا جو اخص الخاص کے حصے میں تھا. تو مورخین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس مقام پر اپنے حبیب کو یہ علوم عطا فرمائے، اور پھر اسی مقام پہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو یہ نمازوں کا تحفہ دیا. یہ 50 نمازیں، یہ 5 نمازیں رہی، یہ نمازوں کا تحفہ جو ہے وہ اللہ کریم نے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا امت کے لیے. اور اسی لیے کہا گیا کہ حضور کا معراج تو یہ سفر کر کے وہاں پر پہنچے، امت کا جو معراج ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. یہ تحفہ دیا گیا. جب واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لائے؟ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ 50 نمازیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ نے مجھے میری امت کے لیے 2 نمازیں عطا کی تھی، وہ 2 بھی نہیں پڑھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا جب واپسی پہ ملاقات ہوئی تو یہ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، یہ کہاں پڑھیں گے؟ آپ واپس جائیں اور کام کروا لیں. حضور فرماتے ہیں میں وہاں سے واپس گیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 10 جو ہے وہ کم ہوئی، ایک میں آتا ہے کہ 5 جو ہے وہ کم ہوئی. اور حضور رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، اور پھر 5 کر کے جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہے، یہ 5 بھی نہیں پڑے گی. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اب مجھے واپس جاتے ہوئے یاد آتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا ہے میرے محبوب، نمازیں 5 پڑھیں گے لیکن ثواب جو ہے وہ 50 کا عطا کروں گا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات جو ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں. جو 50 عطا کی گئی ہے اگرچہ تعداد میں کم ہو گئی ہیں، 5 رہ گئی ہیں، لیکن ثواب جو ہے وہ 50 کا عطا کیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ملاقات ہوتی رہی. اور یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ بیان کر کے ابھی اختتام کی طرف جاؤں، یہ پہلے کبھی میں نے بیان نہیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب حضور واپس آئے نا، 6 آسمان پر جب یہ ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے مکالمہ ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے کہا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے. آپ کی یہ حدیث ہے کہ میری امت کے جو علماء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ذرا اپنی امت کے کسی عالم سے میری ملاقات تو کراؤ اس مقام پہ، یہ 6 آسمان پہ. تو جب یہ کہا گیا تو مورخین لکھتے ہیں کہ عالم ارواح میں اس وقت حضور علیہ السلام کی جو نظر ہے امام غزالی پر پڑی. عالم ارواح میں امام غزالی پر پڑی، اور امام غزالی کو عالم ارواح کے اندر حضور علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. جب امام غزالی کو پیش کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، امام غزالی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اب وہ پیغمبر ہیں یہ علم ہے. تو امام غزالی نے جواب دیا محمد بن محمد بن محمد. میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام بھی محمد ہے، میرے دادا کا نام بھی محمد ہے. یہ امام غزالی نے وہاں پر یہ جواب دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو صرف تمہارا نام پوچھا تھا اور تم نے اپنے والد اور دادا کا نام بھی بتا
اس کی وجہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے پیغمبر تھے. وہی موسیٰ علیہ السلام ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا. اس نے کہا میں روح قبض کرنے آیا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ نکل گئی تھی. جلال والے پیغمبر تھے، بڑے جلال والے تھے. تو جب امام غزالی سے یہ کہا، امام غزالی نے یہ جواب دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ کہا، تو حضور علیہ السلام نے امام غزالی کے بازو پہ، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ غزالی یہ بڑے جلال والے پیغمبر ہیں، ذرا خیال کرنا، بڑے جلالی پیغمبر ہیں. تو امام غزالی نے بڑے ادب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس مقام پہ عرض کیا کہ آپ نے میرا نام پوچھا اور میں نے اپنے باپ کا بھی اپنے دادا کا بھی نام بتایا، سوال ایک تھا جواب 3 دیے. تو حضرت امام غزالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ ذرا یہ بتائیں کہ جب رب نے آپ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ رب نے تجھ سے سوال کیا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. رب نے تو صرف یہ پوچھا تھا کہ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے آگے سے جواب دیا تھا کہ مولا میرے دائیں ہاتھ میں میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیپ بھی لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی ڈالتا ہوں، اور اس لاٹھی سے اور بھی بہت سارے فائدے. تو امام غزالی نے کہا کہ رب نے تو صرف یہ پوچھا تھا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، لیکن آپ نے بتایا میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس کا استعمال بھی بتایا. اور جیسے آپ گفتگو کرتے گئے اپنے رب سے ہم کلام ہوتے رہے، اور اس لیے آپ نے وہ تمام چیزوں کو بتایا تاکہ جتنی رب سے نرمی کلام ہوگی اتنا لطف و سرور آئے گا. اس لیے آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا لیکن میں نے جواب 3 دیے، اس لیے کہ اگر آج پیغمبر سے ملاقات کرنے کا اور پیغمبر سے گفتگو کرنے کا شرف مل رہا ہے تو جتنی لمبی گفتگو ہوگی اتنا ہی جو ہے وہ زیادہ سرور آئے گا. تو اس لیے میں نے جو ہے یہ جواب دیا. تو یہ امام غزالی کو وہاں پہ لایا گیا اور فرماتے ہیں کہ امام غزالی کے کندھے پر جب حضور نے وہ ہاتھ رکھا تھا اور جب امام غزالی پیدا ہوئے تو آپ کے کندھے پر وہ حضور کا نشان موجود تھا جو وہاں پر جو ہے وہ آ گیا. اور پھر حضور علیہ السلام یہ نمازوں کا تحفہ اور آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. جب یہ معراج سے سارا جو ہے وہ واپس آئے اور قریش مکہ کے سامنے یہ بیان کیا گیا اور قریش مکہ نے یہ انکار کیا اور مکہ کے قریش نے حضور سے 3 سوال کیے. حضور سے پوچھا کہ اگر آپ معراج کر کے آئے تو ذرا یہ بتائیں کہ ہمارے تجارت کے قافلے گئے ہوئے تھے، وہ تجارت کے قافلے کہاں پر ہیں؟ حضور سے یہ پوچھا گیا واپسی پر. تو حضور علیہ السلام نے جب قافلوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایک قافلہ جو بنی فلاں کا تھا، انہوں نے نام بتایا، راوی اس کے نام بھول گئے، جس قبیلے کا وہ قافلہ تھا حضور نے نام بھی بتایا لیکن راوی حدیث کے جو ہے وہ کہتے ہیں مجھے وہ نام بھول گیا کہ کیا نام لیا. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اس قافلے کو مقام روحا پر میں نے دیکھا، ان کی ایک اونٹنی گم ہو گئی تھی، وہ لوگ اس کی تلاش میں گئے ہوئے تھے. میں ان کے پلانوں اور سامان کی طرف آیا، وہاں پر کسی کو نہ پایا اور ان کے وہاں پر ایک پیالہ موجود تھا، اس میں پانی تھا، میں نے وہ پانی پی لیا. دوسرے قافلے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تمہارا جو دوسرا قافلہ ہے وہ مقام ذی طویٰ میں تھا اور اس میں ایک اونٹ تھا جس پر 2 بوریاں لادی ہوئی تھی.
ایک سیاہ دھاری دار اور دوسری سفید دھاری دار۔ جب میں اس قافلے کے قریب سے گزرا تو قافلے میں سے ایک اونٹ بھاگا اور وہ اونٹ بھاگنے کی وجہ سے گر پڑا تو اس کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ دوسرے قافلے کے بارے میں خبر دی۔ تیسرے قافلے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ جو تمہارا تیسرا قافلہ ہے اس کو میں نے مقام تنعیم پر دیکھا، مقام تنعیم پر موجود ہے، اور وہ قافلہ فلاں قبیلے کا ہے۔ اس قافلے کے آگے آگے بھورے رنگ کا اونٹ تھا جو چل رہا تھا، اس پر ایک حبشی سوار ہے اور وہ سیاہ دھاری دار بوریاں غلے کی اس پر لادی ہوئی ہیں۔ وہ قافلہ بالکل قریب آ گیا ہے اور ان قریب سورج طلوع ہوتے ہی وہ قافلہ جو ہے وہ پہنچ جائے۔ حضور نے ان کے تینوں قافلوں کے بارے میں یہ خبر دی۔ ایک قافلہ جو ہے وہ مقام روحا پر، ایک قافلہ جو ہے وہ مقام ذی طویٰ پر، اور ایک قافلہ جو تھا وہ مقام تنعیم پر۔ اور حضور نے خبر دی یہ جو مقام تنعیم والا جو قافلہ ہے یہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ اب مشرکین مکہ نے مکہ سے باہر کچھ لوگوں کو بٹھا دیا کہ ذرا دیکھیں وہ قافلہ آتا ہے یا نہیں آتا، اور سورج طلوع ہوگا تو اگر حضور معاذ اللہ اس میں سچے نہ ہوئے تو ہم ان کو جھٹلائیں گے۔ تو کچھ افراد جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھے انتظار کرنے لگے کہ کب سورج نکلے اور ہم ان کی بات کو سنائیں، اور کچھ آدمی سورج کے انتظار میں بیٹھ گئے اور کچھ آدمی اس پہاڑی پر دیکھنے لگے، اور اتنے میں آواز آئی کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ جب آواز آئی تو دوسری طرف سے آواز آئی کہ وہ قافلہ بھی پہنچ آیا، مقام تنعیم والا قافلہ پہنچ آیا۔ دوسرے قافلے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ قافلہ مکہ میں اس وقت پہنچے گا جب سورج جو ہے وہ نصف النہار، جب سر پہ سورج ہوگا اس وقت دوسرا قافلہ پہنچے گا، اور تیسرا قافلہ جو ہے سورج کے غروب ہونے سے پہلے جو ہے وہ مکہ میں پہنچے گا۔ تو دوسرا قافلہ نصف النہار کے وقت پہنچا، اور جب تیسرا قافلہ جو ہے جب وہ شاد لکھتے ہیں حضور نے فرمایا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ قافلہ جو ہے وہ مکہ میں داخل ہوگا۔ اب سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب آ گیا لیکن ابھی وہ قافلہ نہیں آیا، وہ قافلہ دور تھا۔ سورج کے غروب ہونے کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا۔ جب سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب آیا، قافلہ دور تھا، تو اللہ رب العالمین نے سورج کو حکم دیا کہ زبان مصطفیٰ سے یہ بات نکل گئی ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ قافلہ مکہ میں پہنچ جائے گا۔ رب نے سورج کو حکم دے دیا کہ جب تک وہ قافلہ مکہ میں پہنچتا نہیں ہے اس وقت تک سورج جو ہے وہ غروب نہیں ہوگا۔ تو وہ قافلہ جو ہے وہ مکہ میں پہنچا، پھر جو ہے وہ سورج غروب ہوا۔ یہ تینوں باتیں جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی۔ پھر مکہ والوں نے سوال کیا اگر آپ بیت المقدس میں گئے تو بیت المقدس کے دروازے کتنے تھے، اس کے ستون کتنے تھے، یہ پوچھا گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے بیت المقدس میں گیا لیکن ان چیزوں کو دیکھا نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو اٹھا کر میری آنکھوں کے سامنے کر دیا، اور میں وہ بیت المقدس کو دیکھتا جاتا تھا اور ان کے سامنے جو ہے وہ تمام چیزیں بیان کرتا جاتا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کی شب جو ہے وہ عطا کی۔ نمازوں کا تحفہ جو ہے وہ معراج کی شب ملا، اور معراج کی شب جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ عظیم معجزہ معراج عطا فرمایا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آج کی اس مقدس رات کے صدقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ درود و سلام کے لیے